یہ تھا نا، میں نے پہلے جو بیان بھی کی کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں نا، ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ نفس ایمان اعمال کے ساتھ قطع نظر کر کے، یعنی اعمال کو گنتی میں نہ لا کے، نفس ایمان جو ہے نا وہ بسیط ہے، وہ مفرد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق کہا جاتا ہے حد درجہ اذعان اور یقین کو، اور یقین میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شک میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمی زیادتی قبول تو نہیں کرتا۔ اور اس سے پہلے خلاصہ یہ تھا کتاب الایمان میں کہ مثال کے طور پر نفس ایمان نے وہ تو مرکب ہے ہی نہیں، وہ تو مفرد ہے، جیسے میں نے بتا دیا، کیونکہ نفس ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق اذعان کو کہا جاتا ہے، اذعان یقین کو کہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ایمان مرکب تھا کہ ایمان تصدیق و اقرار باللسان، تصدیق قلبی، اور اس طرح عمل بالارکان، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، اس کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ اس میں پھر دو گروہ تھے۔ خوارج نے کہا کہ اگر گناہ کبیرہ بندہ کرے گا، مطلب نماز نہیں پڑھے وغیرہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ معتزلہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا، وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بین بین ہوگا، مسلمان اور کافر کے درمیان ایک منزلہ میں ہوگا، ان درمیانی طبقے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اچھا یہ سمجھ آ گیا؟ ہلو، جی سر۔ آواز آ رہی میری؟ جی سر آ رہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کرامیہ کا بھی تھا، جہمیہ کا بھی تھا، مرجعہ کا بھی تھا، کہ کسی نے کہا کہ سب معرفت قلبی کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہے، کہ آپ نے پہچان لیا اس چیز کو، بس آپ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو اس کے جوابات بھی ہم نہیں دیے تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ صرف تصدیق قلبی کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور انہوں نے اس دعویٰ پر دلیل بھی پیش کیا تھا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں سر، اقرار باللسان کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کی نزدیک یہ بات غور سے سن لے کہ ایمان جو ہے نا وہ نام ہے، اصل ایمان تصدیقی قلبی، اور اقرار باللسان جب ہم زبان پر اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ اس لیے تاکہ دنیاوی امور ہمارے اوپر کیا ہو، وہ لاگو ہو اور وہ نافذ ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم اقرار باللسان کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو ہمیں غسل بھی دیا جائے گا، ہم جب مریں گے تو ہمارے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے گا، ہم جب مریں گے تو ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، ہم جب مریں گے تو ہماری میراث ہمارے ترکہ میں سے لوگوں کو میراث بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں لاگو کرنے کے لیے اور نافذ ہونے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، اور عمل بالارکان وہ بھی ضروری ہے، کہ مثال اگر ہم نیک عمل کریں گے اور برائی سے بچیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر برائی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر نفس ایمان کے ہوتے ہوئے پھر اگر ہم برائی بھی کریں گے تو ایک نہ ایک دن کیا ہوں گے، جہنم سے نجات وہ ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ تھا کتاب الایمان۔ اب آپ آ جائیں نا ادھر دیکھیے کہ یہ جو دوسرا بحث ہے کہ ایمان یزید و ینقص ام لا، کہ ایمان کیا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، یعنی ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ اس بارے میں جو ہے امام اعظم اور جمہور متکلمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے، جیسے میں نے ابھی بتا دیا۔ اور شے بسیط میں اجزاء نہ ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز ایک ہوتی ہے تو ایک تو نہ گھٹتی ہے اور نہ بڑھتی ہے، یعنی بسیط ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق کہتے ہیں حد درجہ اذعان اور یقین کو، اور یقین میں اگر تھوڑی سی بھی وہ ہو جائے نا، یعنی کہ اگر کمی ہو جائے تو وہ شک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ کس کے زمرے میں آتی ہے؟ شک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ لہذا پھر ایمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو پھر کفر رہے گا۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے اس معنی کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اور ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین فرماتے کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال اس میں داخل ہیں، اس لیے اعمال کی کمی زیادتی سے ایمان میں بھی کمی زیادتی وہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ایمان مرکب ہے۔ لیکن میں یہاں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں اگر اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں نا، وہ خلاصہ آپ کے ذہن میں صحیح بیٹھ جائے گا۔ دیکھو، ایمان جو ہے نا، نفس ایمان جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، وہ تو بسیط ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔
اور جو ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے یہ والی بات ہے، یہ مومن بھی کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ مومن مومن بھی کی اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مومن بھی کے اعتبار کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر جب صحابہ کرام کے دور میں نماز کا حکم نازل ہوا تو یہ مومن بھی ہے، کیونکہ نماز پر جب ان کا ایمان ہوا تو ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ جب اس کے بعد دوسرا حکم شریعت کا نازل ہوا، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حکم آیا تو انہوں نے زکوٰۃ پر بھی ایمان لے آیا تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد مثال جب جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے اس پر بھی ایمان لے آیا تو اس کا ایمان اور بھی بڑھتا گیا۔ تو ایمان اس اعتبار سے وہ بڑھتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یعنی مومن بھی کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ابھی پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد مثال فرض ہے، یا حج فرض ہے، یا مثال اور چیزیں فرض آپ کو پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، 4-5 چیز جن کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائے کہ 6-7 چیزوں پر تو آپ لوگوں کا مثال ایمان ہے، آپ کو پتہ تھا۔ جن چیزوں پر آپ کا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہاں ظاہری بات ہے پھر ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ظاہر وہ باتیں کیا ہوتی ہیں، انسان سے مخفی ہوتی ہے۔ لیکن جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور آپ اس پر بھی ایمان لے، آپ نے ان چیزوں کو بھی مانا، تو دیکھو ایمان لانے کے اعتبار سے آپ کی ایمان میں زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں جی، تو مومن بھی کے اعتبار سے اس چیز میں ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی آ جاتی ہے۔ لیکن نفسی ایمان جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور کہ میں کہہ دوں کہ میرا نفسی ایمان یہ ہے کہ دین اسلام کی جتنی بھی فرائض واجبات پوری اسلام، اس پر میرا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس پر میرا ایمان ہے، تو یہ نفسی ایمان ہے۔ لیکن اگر میں ہر ایک کی الگ الگ نام لوں گا نا، الگ الگ نام بتاؤں گا، الگ الگ نا کہ اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، تو وہ مومن بھی کے اعتبار سے وہ کیا